بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ہیرو ہیروئن ہی تو مشہور نہیں ہوتے، بڑے ہدایتکار اور فلم ساز بھی تو مشہور ہوتے ہیں، اسٹوڈیو اونر بھی تو مشہور ہوتے ہیں۔ میں خیالات کی دنیا سے باہر آیا اور ایک بار پھر توجہ سے دفتر کا جائزہ لینے لگا۔ در حقیقت میں نے ابھی سے ذہن میں نقشہ بندی شروع کر دی تھی کہ کہاں کیا تبدیلی لائی جائے گی اور نئے سرے سے دفتر کی آرائش و زیبائش کیسے کی جائے گی۔ دیواروں پر کچھ فریم شدہ فلمی پوسٹر بھی آویزاں تھے۔ ایک پوسٹر پر ایک لڑکی کی تصویر کافی نمایاں تھی۔ وہ جینز جیکٹ میں تھی، پیروں میں فل بوٹ تھے اور بال تراشیدہ تھے، ہاتھ میں پستول نظر آ رہا تھا، چہرے پر گہرا اور خالص فلم قسم کا میک اپ تھا۔ فلم میں اس کا کردار شاید ماڈرن لڑکی کا تھا اور اسے جینز جیکٹ اور کٹے ہوئے بالوں وغیرہ کی مدد سے ماڈرن لڑکی ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ وہ غالباً فلم کی ہیروئن تھی۔ اسی لڑکی کی نہایت خوبصورتی سے فریم شدہ تصویر آفاق کی میز پر بھی موجود تھی۔ عام طور پر خاصی چہیتی شخصیتوں کی تصویریں اس طرح دفتر میں میز پر سجا کر رکھی جاتی ہیں۔ اس لڑکی کی صورت مجھے کچھ شناسا سی لگ رہی تھی، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ میں نے ذہن پر زیادہ زور دینے کی کوشش بھی نہیں کی اور یہی سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ میں نے کہیں اس کے انٹرویو یا فلمی اشتہار میں اس کی تصویر دیکھی ہوگی۔ تاہم میں نے سرسری سے لہجے میں آفاق سے پوچھ لیا، یہ لڑکی کون ہے؟ آپ اسے نہیں پہچانتے؟ اس نے قدرے تعجب سے پوچھا۔ نہیں، میں نے سادگی سے کہا، لیکن شکل کچھ مانوس سی لگ رہی ہے۔ شاید میں نے پہلے بھی کہیں اس کی تصویر دیکھی ہے۔ ضرور دیکھی ہوگی۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، ارے صاحب، اسے تو اب ملک کا بچہ بچہ پہچانتا ہے۔ یہ مشہور فلمی ہیروئن ستارہ ہے، جس کی اب تک صرف 2 فلمیں ریلیز ہوئی ہیں، لیکن 2 فلموں نے ہی دھوم مچا دی ہے۔ گلی گلی میں اس کا نام گونج رہا ہے اور اسے ہیروئن بنانے والا آپ کا یہ خادم، یہ خاکسار ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر قدرے جھکتے ہوئے کہا، پہلی فلم میں اسے میں نے ہی کاسٹ کیا تھا۔ اس فلم کا میں ہدایتکار تھا اور اس میں قطعی ایک نئی لڑکی کو کاسٹ کرنے کے لیے نہ تو میرا پروڈیوسر رضامند تھا اور نہ ہی ڈسٹریبیوٹر، لیکن میں نے نہ جانے کیسے کیسے جتن کر کے انہیں آمادہ کیا، اور جب فلم نے کھڑکی توڑ ہفتے منائے تو ان دونوں نے تھپکیاں دے دے کر میری کمر توڑ ڈالی۔ وہ فلم ریلیز ہونے سے پہلے ہی میں اسے اپنی ذاتی فلم تنہائی میں کاسٹ کر چکا تھا۔ میری اس فلم نے بھی ڈائمنڈ جوبلی کی اور اس سے بہت پہلے ہی ستارہ کے گھر کے سامنے فلم سازوں کی لائن لگ چکی تھی۔ اس وقت وہ دوسرے نمبر پر انڈسٹری کی مصروف ترین ہیروئن ہے۔ جلد ہی اس کی 2 فلمیں ایک ساتھ ریلیز ہونے والی ہیں، میرا خیال ہے۔ اس کے بعد وہ پہلے نمبر پر آ جائے گی۔ اگر ان دونوں میں سے ایک فلم بھی فلاپ ہو گئی تو شاید وہ تیسرے نمبر پر چلی جائے۔ دوسری منڈیوں کی طرح فلم کی منڈی کے بھاؤ بھی روزانہ ہی گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں۔ دیگر چیزوں کی طرح ستارہ کی فریم شدہ تصویر پر بھی گرد کی ہلکی سی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس کے شیشے پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولا، میں جب اسے بازار حسن سے فلم انڈسٹری میں لایا، اس وقت وہ وہاں کی ناکام ترین رقاصہ اور مغنیہ تھی، لیکن میرے دل نے کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی میں اداکاری کا زبردست ٹیلنٹ ہے اور بظاہر دیکھنے میں اس کا چہرہ کوئی ایسا قیامت خیز نہیں، صرف ایک بے نام سی کشش ہے اس میں، لیکن اسکرین پر یہ چہرہ تہلکہ مچا دے گا۔ جب وہ پہلی مرتبہ میرے پاس آئی تو اس کا خیال تھا میں نے اسے فلم میں کوئی چھوٹا موٹا رول دینے کے لیے بلایا ہے اور وہ اسی پر بہت خوش تھی۔ اس وقت میں ایک اور فلم کمپنی کے دفتر میں بیٹھا کرتا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں اسے ہیروئن لے رہا ہوں اور اس کا فلمی نام بھی میں نے ستارہ رکھ دیا ہے تو وہ بدحواس اور پریشان سی ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سنجیدہ ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ فلمی لوگ عیاشی کی خاطر اس جیسی لڑکیوں کو اس قسم کے جھانسے دیتے رہتے ہیں اور میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ آفاق نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور عجیب سے انداز میں بولا، ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد جب تک شوٹنگ شروع نہیں ہو گئی تب تک اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ ہیروئن بن چکی ہے، لیکن کیمروں کے سامنے اس کی کارکردگی نے مجھے مبہوت کر دیا۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ پہلی بار کیمرے کا سامنا کر رہی ہے۔ وہ پیدائشی اداکارہ معلوم ہوتی تھی۔ مجھے اس پر ذرا بھی محنت نہیں کرنی پڑی، ورنہ اچھی بلی اسٹیج اور ٹی وی کی منجی ہوئی لڑکیاں بھی جب فلم میں آتی ہیں تو بعض اوقات ہدایتکار کو رلا دیتی ہیں، کیونکہ فلم کا
اپنا ہی ایک الگ انداز ہے۔ مجھے آج بھی اس بات پر خوشی اور فخر ہے کہ ستارہ کے بارے میں نے صرف ایک نظر میں جو فیصلہ کیا تھا وہ خود میری توقعات سے بھی زیادہ صحیح تھا۔ پھر ایک روز اس نے باتوں باتوں میں مجھے اپنی زندگی کی کہانی سنائی جو نہایت دلخراش اور دردناک تھی۔ خلاصہ اس کا یہ تھا کہ وہ ایک معزز اور شریف گھرانے کی لڑکی تھی اور فلموں میں محض چھوٹے موٹے رول حاصل کرنے کے شوق میں نہ جانے کن کن نوسر بازوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی بالآخر بازار حسن پہنچ گئی تھی، اور جب وہ اپنی تقدیر پر شاکر ہو کر وہاں کے ماحول میں ڈل گئی اور اطمینان سے شب و روز گزارنے لگی تھی تو میں اس سے جا ٹکرایا تھا، جو اس کی فرمائش یا درخواست کے بغیر، اس سے کسی قسم کا خراج وصول کیے بغیر اسے ہیروئن بنانے کے لیے لے آیا تھا۔ اس ستم ظریفی پر اسے ہنسی بھی آتی تھی اور رونا بھی۔ اس کا مطلب ہے وہ تو اب تمہاری بے حد شکر گزار ہوگی؟ میں نے قدرے دلچسپی سے پوچھا۔ شکر گزار؟ وہ تلخ سے انداز میں ہنسا۔ ہاں، جب تک میرا کام ٹھیک چل رہا تھا وہ میری بے پناہ شکر گزار تھی۔ اس کی شکر گزاری مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھلتی تھی۔ اس کا ڈیرا میرے ہی دفتر میں رہتا تھا، یہیں وہ دوسرے پروڈیوسروں سے معاملات طے کرتی تھی، لیکن جیسے ہی میری کمر ٹوٹی اس نے اپنا شکر گزاری کا بوریا بستر سمیٹا اور نہ جانے کس شاخ پر اپنا آشیاں بنا لیا۔ اب تو عالم یہ ہے کہ اگر کبھی سامنا ہوتا بھی ہے تو عام طور پر میں اسے نظر نہیں آتا، مجھ پر سے اس کی نظر اچٹتی ہوئی کسی اور سمت چلی جاتی ہے۔ اگر ناگزیر حالات میں مجھ پر نظر پڑ جائے تو وہ دور سے ہی خالص امریکی انداز میں صرف 2 انگلیاں ہلا کر ہائے کہنے پر اکتفا کرتی ہے اور ایک مصنوعی سی مسکراہٹ میری طرف اچھالتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے۔ بہت خوب، میں نے آہستگی سے کہا۔ خیر، اس لائن کی عورتوں کا یہ ہرجائی پن اور طوطا چشمی کوئی نئی یا غیر متوقع چیز نہیں، ضروری نہیں کہ یہ فارمولا سبھی پر فٹ آتا ہو۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، اس لائن میں آپ کو احسان مندی اور وفاداری کی بھی عدیم المثال کہانیاں ملیں گی۔ پھر وہ سر جھٹک کر بولا، خیر ان باتوں کو چھوڑیے، یہ بڑے لمبے قصے ہیں، بڑی طویل کہانیاں ہیں۔ یہ بتائیے کہ آفس دیکھنے کے بعد اب آپ کی کیا رائے ہے؟ رائے لے کر کیا کریں گے آپ؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بس یہ معاملہ طے ہی سمجھیں، کل آپ میری سیکرٹری کو فون کر لیجئے گا، وہ آپ کو کوئی مناسب وقت بتا دے گی۔ آپ اس دفتر اور اپنی فلمی کمپنی سے متعلق تمام ضروری کاغذات لے کر آ جائیے گا، میرا وکیل بھی موجود ہوگا۔ سیل ڈیڈ تیار ہونے کے بعد میں کل ہی آپ کو ادائیگی کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے مجھے دلدل سے نکال لیا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب میں ناک تک دھنس چکا تھا۔ وہ طمانینت سے گہری سانس لے کر بولا، خیر اب حالات اتنے برے بھی نہیں تھے آپ کے، آپ ذرا جلدی گھبرا جانے والے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں میں زیادہ مضبوط اعصاب کا آدمی نہیں ہوں، اس نے تسلیم کیا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا، آپ کو ایک زحمت کرنا پڑے گی، میں اس آفس کی نئے سرے سے آرائش کرانا چاہتا ہوں۔ یہ سارا فرنیچر، کیبن وغیرہ سب ہٹ جائیں گے، فرنیچر نیا آئے گا اور میں بتا دوں گا کس قسم کا آئے گا، لکڑی اور شیشے کا باقی کام بھی جس طرح ہوگا وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا، لیکن یہ سارا کام آپ کو اپنی نگرانی میں کرانا ہوگا۔ آپ اس دفتر میں میرے ساتھ ہی بیٹھا کریں گے اور میں جس انداز میں کام شروع کروں گا اس سے شاید آپ کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ملے، آپ کو کسی اور کی فلم سائن کرنے کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس طرح گویا آپ اپنی ہی قائم کی ہوئی فلم کمپنی سے ہی وابستہ رہیں گے۔ جب مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ میرا یہ کام کچھ چل نکلا ہے تو میرے کاروبار کا یہ شعبہ تقریباً مکمل طور پر آپ کو ہی سنبھالنا پڑے گا۔ میرا طریقہ کار یہی ہے کہ جب میں اپنے کاروبار کو پھیلاتا ہوں یا کسی نئے شعبے کو اپنے کاروبار میں شامل کرتا ہوں تو اپنے بھروسے کے کسی آدمی کو اس اضافی حصے کا مختار کل بنا دیتا ہوں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں ہر معاملے کی تفصیلات اور گہرائی میں جا سکوں، میں صرف شروع میں زیادہ وقت دیتا رہوں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس حد تک بھروسے کا آدمی ثابت کرتے ہیں۔ جب آپ مجھے میری توقعات سے کہیں بڑھ کر نواز رہے ہیں تو میں بھی اتنا کمینہ ثابت نہیں ہوں گا کہ آپ کی توقعات پر پورا نہ اتر سکوں۔ وہ ممنونیت سے مغلوب لہجے میں بولا، میں تو صرف ایک موہوم سی امید لے کر آپ کے پاس آیا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بہت سے مسائل یوں چٹکی بجاتے ہی حل ہو جائیں گے۔ لوگ برسوں تک
دھکے کھاتے ہیں تب بھی انہیں کوئی ایسی ہستی نہیں ملتی جو ان کے کسی کام آنے کی اہلیت بھی رکھتی ہو اور ان پر مہربان بھی ہو جائے۔ ایک بار پھر میرا یہ یقین بحال ہونے لگا ہے کہ میں ایک خوش قسمت انسان ہوں۔ فی الحال آپ یہاں یہ ظاہر نہ ہونے دیجیے کہ آپ نے آفس وغیرہ بیچ دیا ہے، میں نے کچھ سوچ کر کہا، بلکہ یہی تاثر دیجیے گا کہ آپ کے پاس کہیں سے کچھ رقم آ گئی ہے اور آپ نئے سرے سے کام جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت بہتر، وہ سعادت مندی سے بولا، آپ کا ہر فیصلہ میرے حق میں زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے۔ میں ہر بات میں آپ کی بہتری سوچوں گا تو یہ امید رکھ سکوں گا کہ آپ بھی میری بہتری سوچیں گے۔ آئیے اب چلتے ہیں، میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو کہاں ڈراپ کروں؟ کوئی بات نہیں، میں چلا جاؤں گا رکشے سے۔ وہ دفتر کے دروازے پر ہی رکتے ہوئے بولا، برادرم تکلف مت کرو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں اب بہت دور تک ساتھ چلنا ہے۔ وہ شرمیلے سے انداز میں میرے ساتھ ہو لیا۔ اسٹوڈیو کے گیٹ کی طرف جاتے ہوئے میں نے پوچھا، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے؟ تھی، بک گئی، اس نے آہستگی سے کہا۔ اب کل آپ ادائیگی کریں گے تو اس میں سے کچھ گنجائش نکال کر کوئی چھوٹی موٹی گاڑی لے ہی لوں گا۔ اگر گنجائش نہ نکلے تو مجھے بتا دیجیے گا، میرے پاس ایک کرولا گھر پر فاضل کھڑی ہے، وہ لے لیجیے گا، زیادہ پرانی نہیں ہے۔ میں نے کہا، کرولا؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کرولا تو میں زیادہ پرانی بھی خریدنے کا متحمل نہیں ہو سکوں گا۔ میں آپ سے فوری طور پر تو اس کی قیمت نہیں مانگ رہا۔ میں نے کہا، آپ قسطوں میں اپنے حساب میں سے کٹوا دیجیے گا۔ وہ ایک لمحے بالکل خاموش رہا۔ ہم گاڑی تک پہنچ چکے تھے اور ڈرائیور نے مستعدی سے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ آفاق بالکل اضطراری سے انداز میں رک کر میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، سر مجھے سچ سچ بتا دیجیے، آپ واقعی بالکل سنجیدہ ہیں؟ آپ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ میری کس بات سے تمہیں شبہ ہوا کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہوں؟ میں نے مربیانہ لہجے میں نرمی سے پوچھا۔ یہ عنایتیں، یہ نوازشیں، یہ مہربانیاں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ایک خواب ہے اور جب میری آنکھ کھلے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ خود کلامی کے سے انداز میں بڑبڑایا، جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ میں نے اس کا کندھا تھپکا، قسمت انسان پر صرف نامہربان ہی نہیں رہتی، مہربان بھی ہوتی ہے۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑا تھا لیکن مجھے بہت چھوٹا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے انداز و اطوار میں بہرحال ایک بے عنوان سی معصومیت اور آنکھوں میں ایک راست باز انسان کی سی طمانینت کی جھلک تھی۔ میرا رویہ خود بخود ہی اس سے کچھ اس قسم کا ہو گیا تھا جیسا بزرگوں کا بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں کسی سے اس قسم کا مذاق کرنے کی کوشش نہیں کرتا جس سے اس کے محسوسات کو دھچکا پہنچ سکتا ہو۔ اب تو صرف یہ دعا کیجیے کہ ہمارا ساتھ ہم دونوں ہی کے لیے انقلاب آور ثابت ہو۔ میں اس رفاقت کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کر دوں گا، اس نے خلوص اور عزم سے کہا۔ گاڑی میں بیٹھ کر ہم اسٹوڈیو کے گیٹ سے نکلنے لگے تو چوکیدار خان بابا نے ایک بار پھر بڑے جوش و خروش سے ایڑیاں بجا کر ہمیں سلام کیا۔ جانے کیوں بار بار مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب مجھے اور میرے دوست راجو کو اسی اسٹوڈیو کے ایک سیٹ سے شوٹنگ کے دوران ڈنڈا ڈولی کر کے باہر پھینک دیا گیا تھا، کیونکہ راجو کو وہاں فرش پر پھیلی ہوئی بجلی کی موٹی موٹی تاروں میں سے کسی تار سے شاک لگ گیا تھا اور وہ سیدھا شمیم آرا پر جا گرا تھا اور شمیم آرا ہارڈ بورڈ کی ایک دیوار پر جا گری تھی، جس کی وجہ سے وہ چھوٹا سا سیٹ پورا ہی گر پڑا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر آج میں اسٹوڈیو میں کوئی سچ مچ کی دیوار بھی گرا دیتا تو کوئی مجھے اٹھا کر باہر نہیں پھینک سکتا تھا۔ آفس میری مرضی کے مطابق سیٹ ہونے میں تقریباً 20 دن لگ گئے۔ میں اس دوران اپنے دیگر معاملات میں بہت مصروف رہا۔ کراچی کا بھی ایک چکر لگا جہاں ہوٹل کی تعمیر کے سلسلے میں سیٹھ رمضان نے سرمایہ کاروں کی سینڈیکیٹ بنانے کے کام میں کافی پھرتی دکھائی تھی۔ 4 سیٹ سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے، 5واں سیٹھ رمضان خود تھا اور چھٹا میں۔ اب ہمیں مزید کسی سرمایہ کار کی ضرورت نہیں تھی۔ کاغذی کارروائیاں جاری تھیں، تمام متوقع حصے داروں کی کمپنیوں کے بارے میں تفصیلات، مالی استحکام کے بارے میں بینکوں کی رپورٹیں اور ضمانت نامے اور دیگر تمام ضروری کاغذات تیار ہو چکے تھے۔ اب ہمارا ایک باہمی معاہدہ تیار ہو رہا تھا جسے ایک اجلاس میں فائنل کرنے کے بعد ہمیں اس پر دستخط کرنے تھے اور پھر ہوٹل تعمیر کرنے کے سلسلے میں ایک بین الاقوامی کمپنی سے مذاکرات کرنے تھے۔
تھے, تمام مراحل بحث و خوبی طے ہو رہے تھے. سیٹھ رمضان بہت اچھا دوست, ہمدرد اور شریک کار ثابت ہو رہا تھا. ادھر اس نوجوان شفیع شاہ نے بھی کراچی میں میرا کاروبار عمدگی سے سنبھالا ہوا تھا. میں اپنا فلمی دفتر دیکھنے صرف ایک مرتبہ جا سکا جب وہاں کام ختم ہو چکا تھا. آفاق نے سارا کام میری مرضی کے مطابق کرایا تھا اور اب کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی پہلے والا دفتر تھا. دروازے سے لے کر پچھلی دیوار تک ہر چیز بدل چکی تھی. اب یہ کسی بڑے اور مستحکم ادارے کا دفتر معلوم ہوتا تھا اور اس کی ہر چیز سے دفتر کو چلانے والوں کی خوش ذوقی کا اظہار بھی ہوتا تھا. میں نے آفاق کو ہدایت کی کہ وہ بنیادی ضرورت کے 3-4 آدمیوں پر مشتمل اسٹاف بھی رکھ لے. میں نے اسے بتایا کہ میں تقریباً 1 ہفتے بعد دفتر آنا شروع کروں گا. 1 ہفتے بعد میں دفتر پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں ایک لڑکی اور 3 مردوں پر مشتمل اسٹاف موجود تھا. سب مستعدی سے اپنے اپنے کام میں مصروف تھے. پرانا ریکارڈ اور تمام ضروری کاغذات وغیرہ نئی فائلوں میں لگائے جا رہے تھے. ہر چیز سے خوبصورتی, سلیقہ اور نیا پن عیاں تھا, لیکن ماحول سے یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں کام کافی عرصے سے اسی طرح مستعدی کے ساتھ ہو رہا ہے. آفاق کو میری آمد کی اطلاع تھی. میں نے ابھی آفس میں داخل ہو کر سرسری نظر ادھر ادھر ڈالی ہی تھی کہ وہ اپنے کیبن سے نکل آیا. یہ کیبن اوسط درجے کے ایک کمرے کے برابر ہی تھا اور اس کی دیواروں کا بیشتر حصہ ٹینٹڈ گلاس کا تھا. اس شیشے سے صرف اندر بیٹھنے والا باہر کا منظر دیکھ سکتا تھا. باہر والوں کو اندر صرف نیلگوں روشنی ہی نظر آ سکتی تھی. دوسری طرف ایسا ہی ایک کیبن میرے لیے تیار کیا گیا تھا. باقی جگہ میں اسٹاف کی میزیں خوبصورتی سے سیٹ کی گئی تھیں اور جدید قسم کی فائلنگ کیبنٹس, شیلف اور دوسرا دفتری سامان آراستہ کیا گیا تھا. آفاق نے غالباً باقی لوگوں کو بھی میرے متعلق بتا دیا تھا کیونکہ وہ مجھے دیکھ کر احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے تھے. یہ میرا اسٹاف تھا مگر میں آج پہلی مرتبہ انہیں دیکھ رہا تھا. آفاق نے ان سے میرا تعارف کرایا. لڑکی کا نام رضوانہ تھا اور وہ ریسیپشنسٹ اور ٹائپسٹ تھی. ایک صاحب کا نام عبد الوحید تھا, وہ کیشیئر اور اکاؤنٹنٹ تھے. ایک صاحب جن کا نام لیاقت تھا, وہ کلرک تھے اور تیسرے صاحب افتخار احمد تھے جنہیں جنرل مینیجر کی حیثیت سے رکھا گیا تھا. میں نے سرسری نظر میں ہی محسوس کر لیا کہ کارکنوں کے معاملے میں آفاق کا انتخاب برا نہیں تھا. دوسرے, اس نے مختصر عملے کے ذریعے زیادہ سے زیادہ کام سمیٹنے کا بندوبست کیا تھا. تعارفی اور رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد میں نے آفاق سے کہا, ان دونوں فلموں کے اسکرپٹ لے کر میرے پاس ہی آ جاؤ. آج کا دن تو میرے خیال میں ضروری معاملات پر تبادلہ خیال میں ہی گزر جائے گا. آفاق نے اس بات میں سر ہلایا اور میں اپنے کیبن میں جا بیٹھا. کیبن کا دروازہ میں نے کھلا ہی رہنے دیا. اس کیبن کی آرائش بھی میرے ذوق کے مطابق کی گئی تھی. چند لمحے بعد ہی آفاق کئی فائلیں اٹھائے میرے سامنے آن بیٹھا. فائلیں میز پر رکھتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا, سر آپ کو اپنا آفس پسند آیا؟ ہاں آفاق, تمہاری اس ابتدائی کارکردگی سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. میں نے اسے داد دینے میں قطعاً بخل یا مسلط کوشش سے کام نہیں لیا. میں نے جو کام جس طرح تمہیں بتایا تھا وہ اسی طرح ہوا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا. وہ مسرور لہجے میں بولا. اس کے تاثرات ایسے ہی تھے جیسے میرے الفاظ سے اس کی محنت وصول ہو گئی ہو. میرا اشارہ پا کر بیٹھتے ہوئے وہ نہایت طمانینت سے بولا, اللہ عزتیں رکھنے والا ہے سر. ایسا دفتر اس وقت پورے اسٹوڈیو میں کسی کا نہیں ہے, خود اسٹوڈیو کے مالک کا بھی نہیں ہے. خوش قسمتی سے اس حال کا رقبہ بھی زیادہ تھا. آہستہ آہستہ جب آپ کی یہاں کے ماحول سے شناسائی ہو گئی تو آپ دوسرے دفتروں کو بھی دیکھیے گا. یہاں فلمیں تو بڑی خوبصورت بنتی ہیں لیکن دفتروں میں گویا سلیقہ اور خوبصورتی رکھنے کا بالکل ہی رواج نہیں ہے. دفتروں میں آپ کو سستے قسم کے صوفے ملیں گے جن کے اسپرنگ جواب دے چکے ہوں گے اور نشستوں میں گڑے پڑ چکے ہوں گے. معمولی میزیں ملیں گی جن پر چائے کی پیالیوں کے نشانات اور سگریٹ سے جلائے جانے کے نشانات ہوں گے. سگریٹ کے ٹوٹوں سے بھری ہوئی ایش ٹرے ہر میز پر ہوگی بلکہ ٹوٹے فرش پر بھی بکھرے ہوئے ہوں گے. میلے کچیلے پردے ہوں گے جن سے کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ بھی پہنچتے ہوں گے. ہارڈ بورڈ کے پارٹیشن ہوں گے. کونوں خدروں میں پان کی پیکوں کے نشانات ہوں گے. میں جب اس دفتر میں کام کروا رہا تھا تو کئی
کئی شناساؤں نے مجھ سے کہا کہ یار دفتر پر اتنی رقم کیوں ضائع کر رہے ہو، اگر کہیں سے روپیہ آ ہی گیا ہے تو فلم شروع کرو، دفتر تو بعد میں بھی سجدہ بنتا رہے گا۔ میں نے ان سے یہی کہا کہ بھائی اطمینان رکھو، فلم بھی شروع کریں گے اور اسی ٹھاٹ باٹ سے شروع کریں گے۔ وہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کوئی چکر چلا کر کوئی بڑا فنانسر پھانسا ہے۔ کس قسم کا چکر؟ میں نے پوچھا۔ یہی کوئی لڑکی وغیرہ کو بیچ میں ڈال کر۔ وہ متاسفانہ سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، بحران میں پھنسے ہوئے لوگ کبھی کبھار یہ بھی تو کرتے ہیں، فلموں میں کام کرنے کی شوقین یا ویسے ہی کچھ چلتی پھرتی قسم کی لڑکیوں کو آگے کر دیتے ہیں، پینے پلانے کی محفلیں جمتی ہیں، ہوش و خرد کے سودے ہوتے ہیں، سب کو آسانی سے اپنے اپنے مطلب کی چیزیں مل جاتی ہیں، سب بحران سے نکل آتے ہیں۔ بہرحال لوگ میرے بارے میں خواہ کچھ بھی سوچتے ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے اپنی سطح سے گر کر کوئی کام نہیں کیا۔ ویسے بھی چند دن بعد اصل بات سب کے سامنے آ ہی جائے گی کہ در حقیقت میرے توسط سے ایک بڑے فلم ساز نے اس ٹریڈ میں قدم رکھ دیا ہے۔ میں تو صرف اپنے بچپن کے ایک خواب کی تعبیر دیکھنے اور چند تجربات کرنے اس میدان میں آیا ہوں۔ آفاق، میں نے آہستگی سے کہا، ضروری نہیں کہ میں کوئی بڑا فلم ساز ثابت ہو سکوں۔ سر، آپ اسے خوشامد مت سمجھیے گا، آپ آدمی بڑے ہیں تو یقیناً فلم ساز بھی بڑے ہی ثابت ہوں گے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، دیکھتے ہیں وقت کیا دکھاتا ہے۔ میں نے آہستگی سے کہا، اب ذرا آپ مجھے پہلی فلم کی کہانی سنا دیں، کل ہم پروجیکشن روم میں اس کی تیار شدہ ریلیں بھی دیکھ لیں گے، پھر فیصلہ کریں گے فلم کو نئے سرے سے شروع کیا جائے یا قابل استعمال حصوں کو کام میں لایا جائے۔ یہ 2 فلموں کے اسکرپٹ ہیں سر، اس نے فائلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پہلی کا نام ہے زمین، یہ مکمل طور پر کمرشل فلم ہے، 12 مثالوں والی، صرف کہیں کہیں اس میں ہم پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کے ذوق کی جھلک دکھائیں گے۔ گولیاں چلیں گی لیکن اتنی نہیں چلیں گی جتنی دوسری جنگ عظیم میں چلی تھیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک لڑکا، اچانک مجھے آفس کے بیرونی حصے میں کچھ ہلچل کا احساس ہوا۔ میں نے رنگین شیشے کے پار دیکھا، 2 لہیم شہیم آدمی دفتر دار اندر آ چکے تھے۔ ایک کے چہرے پر چھوٹی لیکن گھنی داڑھی تھی، دوسرے کی موٹی موٹی مونچھیں بڑے باروب انداز میں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ دونوں گہرے رنگوں کی شلوار قمیض میں تھے، گریبان کھلے ہوئے تھے اور چہروں پر خشونت طاری تھی۔ وہ انہی لوگوں میں سے تھے جنہیں 100 قدم دور سے دیکھ کر پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ بہت نڈر قسم کے بدماش ہیں۔ وہ میرے اور آفاق کے کیبنوں کی طرف دیکھتے ہوئے کسی سرکش ہاتھیوں کی طرح آگے بڑھے چلے آ رہے تھے۔ رضوانہ نے کمال جرأت سے کام لیتے ہوئے نہایت مستعدی سے ریسیپشن کاؤنٹر کے عقب سے نکل کر ان کے راستے میں حائل ہونے کی کوشش کی۔ رکیے جناب، سنیے آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اس نے حتی الامکان پر اعتماد لہجے میں کہا۔ مجھے اس لڑکی کا یہ انداز اور اس کی جرأت مندی اور فضل شناسی بے حد پسند آئی۔ وہ دونوں آدمیوں نے ایک لمحے کے لیے رک کر خالصتاً پنجابی بدماشوں والے انداز میں مخمور سی آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مسکرائے اور ان سے ایک بولا، کاکی دھیان پھرتیاں تے ویکھلوانیاں نے۔ دوسرے نے صرف ایک ثانیے کے لیے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر وہی پہلی سی خشونت اور کرختگی چھا گئی۔ اس نے یوں لڑکی کو ایک طرف دھکیل دیا جیسے وہ کوئی نہایت ہی حقیر اور کمزور سی مخلوق ہو۔ میں یہ سب کچھ بغور دیکھ رہا تھا۔ لڑکی لڑکھڑا کر کاؤنٹر سے ٹکرائی، یقیناً اسے چوٹ بھی آئی ہوگی اور یہ اس بیچاری کی زندگی کی پہلی ملازمت کا پہلا دن تھا۔ وہ دونوں لہیم شہیم آدمی یوں قدم رکھتے ہوئے میرے کیبن تک آئے گویا پیروں کی دھمک سے زمین کو ہلانا چاہتے ہوں۔ کمرے میں گھس آنے کے بعد یکے بعد دیگرے انہوں نے مجھے اور آفاق کو گھورا۔ آفاق کا چہرہ فاق تھا اور آنکھیں گویا جھپکنا بھول گئی تھیں۔ موٹی موٹی اور اوپر کو مڑی ہوئی مونچھوں والا نہایت اطمینان سے میری نہایت نفیس، شاندار اور صاف ستھری میز پر پاؤں ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاؤں میں نہایت موٹے تلے والی پشاوری چپل تھی جس پر گردگی طے جمی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے نتنوں سے کچھ اس طرح سوں سوں کی آواز خارج ہو رہی تھی جیسے بنمان سے سانس لے رہے ہوں۔ اچانک داڑھی والے نے آفاق کا گریبان پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اس کی کرسی سے اٹھا لیا اور بھیڑیے کی طرح گرایا۔ کیوں بے؟ اچک
یکے نیگرو کے بچے، آخر تو نے آفس کسی اور کو دے ہی دیا نا۔ اس نے آفاق کو رونت بھرے انداز میں ایک جھٹکا دیا۔ میں نے آفس دیا نہیں ہے، آفاق گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ اس کی گردن کی نسیں اوپر آئی تھیں اور سانولے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ مزید بول پایا، میں نے تو پارٹنرشپ کی ہے ان سے۔ اس نے کن آنکھوں سے میری طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ میں اپنی جگہ بے حس و حرکت بیٹھا تھا اور کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کر رہا تھا، یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ ابے تو ہمیں چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ جھاڑ جنکاڑ داڑھی والے نے آفاق کو ایک زوردار جھٹکا دے کر 3-4 موٹی گالیاں دینے کے بعد کہا، ہم تو خود ساری دنیا کو انگلیوں پر نچاتے ہیں، تو ہمیں نچانے کی کوشش کر رہا ہے؟ تیرے خیال میں اسٹوڈیو میں کوئی ایسا کام بھی ہو سکتا ہے جس کا ہمیں پتہ نہ چلے؟ ہم نے تجھے بڑے شریفانہ انداز میں پیغام بھجوایا تھا کہ یہ آفس ملک صاحب کے سوا کسی کو مت دینا، مگر لگتا ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ مگر ملک صاحب تو فرنیچر کی قیمت بھی نہیں دے رہے تھے۔ آفاق نے گویا جرت کرتے ہوئے گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا، تجھے چاہیے تھا جو وہ دے رہے تھے اسے بھی تبرک سمجھتا، نہ شکرے۔ ہم چاہتے تو تجھے ویسے ہی بگا دیتے۔ پھر جیسے کچھ یاد آ گیا، سنا ہے تو نے پروڈیوسروں کی ایسوسی ایشن میں ملک صاحب کی شکایت بھی کی تھی۔ ابھی تو ہمیں تم سے اس کا بھی حساب لینا ہے۔ تیرا خیال تھا کہ ایسوسی ایشن میں شکایت کر کے تو کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے، بڑی ہلچل مچ جائے گی اس طرح۔ اس دوران مونچھوں والا بدستور میز پر پاؤں ٹکائے ایک ٹک مجھے گھور رہا تھا، لیکن میں اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، بغور داڑھی والے کی کاروائی دیکھ رہا تھا اور مکالمے بازی سن رہا تھا۔ داڑھی والا آفاق کو ایک اور جھٹکا دیتے ہوئے بولا، جب تجھے معلوم تھا کہ تجھ میں اتنی جان نہیں کہ ہم جیسوں سے تو کیا اسٹوڈیو کے کسی کلی سے بھی ٹکر لے سکے، تو پھر تو نے ملک صاحب کی مرضی کے خلاف چلنے کی جرت کس طرح کی؟